بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده لا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ماشاءاللہ آج جب یہاں حاضری کا اتفاق ہوا اور امام محترم نے چند نوجوانوں کے متعلق یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا اور اپنی ذات کو دوسروں کے حق میں نفع بخش ثابت کرنے کے لیے ہر وقت کوششیں کرتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں، اور اسی لیے دعوت و تبلیغ کی جو ایک شکل ہے، یعنی یہ تبلیغی جماعت ماشاءاللہ اس سے وابستہ ہے. آج دراصل ایک اور عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ تھا، مگر جب یہاں آئے اور اس اعتبار سے ماشاءاللہ دینی چہل پہل دیکھی تو عنوان تبدیل کر دیا، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے کچھ باتیں ذہن میں ڈال دی ہیں، عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں قابل اصلاح باتوں پر انشاءاللہ اس عاجز کی رہنمائی بھی فرمائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ دعوت میں اجر بھی ہے اور دعوت میں اثر بھی ہے. دعوت میں اجر بھی ہے اور دعوت میں اثر بھی ہے. جیسے اگر اے سی ایئر کنڈیشن اوپن کر دیا جائے تو وہ ضرور ماحول کو ٹھنڈا کر دے گا، اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور گرمی اپنا اثر باقی رکھتی ہے. ہر چیز میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس محنت میں بھی بڑی تاثیر رکھی ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس محنت کا مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کا رخ اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے. اب میں اور آپ تھوڑا سوچیں سمجھیں کہ میری زندگی بندگی والی ہے یا نہیں. جوڑنا اور جوڑنا اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا اور بذات خود بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑنا. جو داعی اپنی ذات سے غافل ہو کر مخلوق کی اصلاح کی طرف توجہ کرتا ہے اور ہر وقت اپنی دنیا سے بے خبر ہو کر ساری دنیا کی فکر میں لگا رہ جاتا ہے، اس کی مثال پارس پتھر کے مانند ہے. کہا جاتا ہے کہ پارس پتھر
تانبے کو چھوتا ہے اس کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن خود پتھر کا پتھر رہتا ہے، وہ سونا نہیں بنا کرتا۔ اسی طرح جب اپنی ذات سے غافل ہو کر، اپنے اہل و عیال سے غافل ہو کر، اپنی ذات سے غافل ہو کر اور اپنے اہل و عیال سے غافل ہو کر جب ہم صرف اور صرف دوسروں ہی کی ذات کو مقصد بنائیں گے تو خود وہ تو سونا بن جائیں گے، لیکن ہم پتھر کے پتھر رہ جائیں گے۔ تفسیر طبری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شکل بچانے کی جہنم کی آگ سے وہ یہ ہے کہ بچوں کو دیندار بنایا جائے، انہیں آداب سکھائے جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا فجر کی نماز پڑھے تو پہلے مجھے تہجد میں رو کر سجدوں میں آنسو بہا کر بچے کو دکھانا پڑے گا، پھر وہ فجر کی نماز پر آ جائے گا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا فجر سے پہلے تہجد کے نوافل کا بھی پابند ہو جائے تو مجھے رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اس کو عملی طور پر دکھانا پڑے گا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا 5 گانہ نمازوں کا پابند بن جائے تو پہلے میری ذات کو وہ نمونہ بنائے گا۔ باپ تو نماز پڑھتا نہیں ہے، میں پڑھ کر کیا کروں گا؟ تو بہرحال جب داعی اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ نتائج اور وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ تو دعوت میں اجر بھی ہے اور اثر بھی ہے۔ ہماری زندگی کا رخ اللہ رب العزت کی طرف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ ہم اس محنت میں کتنے کامیاب ہیں اس کو جانچنے کا پیمانہ ہے۔ میری زندگی کا کیا حال ہے؟ اگر واقعی میری نماز وہ نماز ہے جو نماز عشق کہلائے، پھر تو میں کامیاب ہوں۔ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ اللہ کے بندوں کے جو حقوق مجھ پر ہیں میں اس کی ادائیگی کی کوشش کر رہا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ واقعی ابھی زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہوا جا رہا ہے، زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہوا جا رہا ہے۔ ایک صاحب 4 مہینے لگا کر آئے، 4 مہینے لگا کر آئے تھے، آنے کے فوراً بعد انہوں نے 18 سال کی زکوٰۃ ایک ساتھ ادا کی۔ کتنے سال کی؟ 18 سال کی زکوٰۃ۔ چونکہ فضائل بتائے گئے، مسائل بتائے گئے، تو دعوت نے اپنا اثر چھوڑ دیا، دعوت اپنا اثر چھوڑتی۔ تو 18 سال کے بعد انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لیکن سارے سالوں کی 18 سال کی اکٹھا ایک ہی وقت میں زکوٰۃ ادا کی، تو باقی تھی۔ بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ دعوت میں اجر بھی ہے اور دعوت میں اثر بھی ہے، دعوت میں اجر بھی ہے اور دعوت میں اثر بھی ہے۔ لیکن جب دعوت صحیح انداز میں، اخلاص کے ساتھ، مثبت انداز میں جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے ساتھ نیک گمان ہو کر دی جاتی ہے تو وہ دعوت قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنے بارے میں داعی بنیں، مدعی نہ بنیں، دونوں میں فرق ہے۔ داعی دعوت دینے والا، مدعی دعویٰ کرنے والا۔ دعویٰ کرنے والا کیا مطلب؟ میں ہی کام کر رہا ہوں، ہمارا ہی کام ہے، نہیں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہی کام ہے تو یہ اخلاص کی دلیل نہیں ہے، یہ افلاس، غربت کی دلیل ہے کہ یہ آدمی غریب ہے، اس کے دل میں وسعت نہیں ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اخلاص کی علامت ہی یہ ہے کہ میں جس فیلڈ میں لگا ہوا ہوں اسی فیلڈ میں ایک اور بندہ کام کر رہا ہے، اب میرے دل کی کیا حالت ہے، میں اس کی ترقی چاہ رہا ہوں۔ اگر ترقی چاہتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ اخلاص باقی ہے۔
اور اگر یہ ہے کہ یار اس کا نام ہو جائے گا، پھر تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے بہت ہی بگڑے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے ایک بات پڑھی تھی، آپ کی برکت سے بھی فی الفور یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال تو پاکستان میں ہوا 1965 میں۔ جب وہ یہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو آخری جو نصیحت کی وہ واقعی آب زر سے، سونے کے پانی سے لکھ کر اپنے اپنے مکانات میں لگانے کے قابل ہیں۔ آخری جو نصیحت کی، جاتے ہوئے نظام الدین میں جو اس وقت لوگ حاضر تھے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ ذرا سوچو، یہ کام تم اپنے نام یا اپنے دام کے لیے کر رہے ہو۔ کتنی پیاری بات ہے، اپنے نام کے لیے یا دام کمانے کے لیے کام کر رہے ہو، کتنی پیاری بات ہے۔ نام تو بہت دیر کے بعد آتا ہے، پہلے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم صرف کچھ وقت لگا کر اپنا نام، پھر تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ نام بہت جلدی نیچے بھی آ جاتا ہے۔ جو قبل از وقت سرداری چاہتا ہے وہ بہت جلدی ذلیل بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کام کو علماء کرام کی ماتحتی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک علماء کرام کی ماتحتی میں کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم خود بھی اللہ تک بھی پہنچتے رہیں گے اور ہماری ذات سے انسانیت فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو اپنے بارے میں داعی بنیں، دعوت دینے والا۔ دعوت کے مختلف شعبے ہیں، جیسے یہ میرا جسم صحیح سالم ہے، تندرست ہے، الحمدللہ میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، سب کچھ صحیح سالم ہے، تو جیسے میرے تندرست جسم کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے، ناک کا ہونا ضروری ہے، دوسرے جسم کے بدن کے پارٹس کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح دین کی بقا اور دین کی اشاعت حفاظت کے لیے مدارس کا بھی ہونا ضروری ہے، مکاتب کا ہونا بھی ضروری ہے، خانقاہوں کا وجود بھی ضروری ہے۔ اور دعوت کا کام ہر دور میں الگ الگ انداز میں ہوتا رہا ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں الگ الگ انداز میں ہوتا رہا۔ اب مجھے اس مسجد میں داخل ہونا ہے، میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤں یا اس دروازے سے داخل ہو جاؤں، مجھے تو مسجد ہی میں داخل ہونا ہے، مجھے تو اللہ تک ہی پہنچنا ہے، مدرسے سے یا مکتب کی لائن سے، خانقاہ کی لائن سے، کسی بھی لائن سے مجھے تو اللہ تک ہی پہنچنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا یہاں سے داخل ہونا حرام ہے۔ کیا خیال ہے؟ مثالوں سے بات سمجھانے کی کوشش کرنا یہ داعی کے لیے دعوت کے میدان میں بہت زیادہ گہرائی تک اترنے کی علامت ہوتی ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتے تھے، بہت جلدی اتر جاتی تھی۔ بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک سوال کیا، کہا ایسا کون سا درخت ہے، ایسا کون سا درخت ہے جس کا پھل 12 مہینے ہمیں ملتا ہے؟ یعنی کچھ پھل تو وہ ہوتے ہیں جو صرف کچھ ہی مہینوں میں آپ کو نظر آئیں گے، پھر کچھ نہیں، لیکن یہ پھل ایسا ہے جو 12 مہینے نظر آتا ہے۔ سارے صحابہ خاموش۔ راوی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں نام بتا دوں، لیکن ادب کی وجہ سے خاموش رہا۔ معلوم ہوا کہ ہر جگہ بولنا بھی علم کی دلیل نہیں، ہر جگہ بولنا بسا اوقات جہالت کی دلیل بن جاتا ہے، ہر جگہ بولنا بھی علم کی دلیل نہیں۔ اسی لیے مولانا زبیر الحسن صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات جب آپ پڑھیں گے، جہاں ملفوظات کا چیپٹر ہے، وہاں حضرت اکثر اس کی ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بڑوں کے پاس جاؤ تو خاموش رہا کرو، نہ یہ کہ جانے کے ساتھ فوراً حضرت ہم فلاں جگہ گئے تھے، فلاں جگہ اتنا کو بے دین دیکھا، کارگزاریاں سنانا شروع کر دی۔ یہ بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے، اور بہت سی دفعہ آدمی اس راستے سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اس راستے سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارے قرآن کریم یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے قرآن کریم کے ذریعے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پانے والوں میں رکھے۔ تو جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کون سا پھل ہے جو 12 مہینے ہمیں نظر آتا ہے، 12 مہینے فائدے پہنچاتا ہے،
تو راوی کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا، میں بتا دیتا، لیکن خاموش رہا ادب کی وجہ سے۔ پھر سارے صحابہ نے کہا، صحابہ کی یہ 2 عادتیں بہت اچھی تھی، ہر داعی کو اپنانی چاہیے۔ ہر داعی کے اندر صحابہ کی یہ 2 عادتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جس کے متعلق معلوم نہیں ہوتا تھا کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، یعنی ہم نہیں جانتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے۔ لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ٹپری پر بیٹھ کر میں مسئلہ بتانا شروع کر دوں، چلتے چلتے حدیث بھی بتا دوں، اور جو پوچھا اس کا جواب حاضر، مجال ہے کہ میں منع کر دوں مجھے نہیں پتا؟ تو لا ادری یہ بھی آدھا علم ہے۔ تو صحابہ کی یہ پہلی صفت بہت پیاری ہے، جو نہیں جانتے تھے کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجیے۔ اور نمبر 2، جو نہیں جانتے تھے اس کے متعلق سوال بھی کرتے تھے۔ یہ دونوں عادتیں اگر داعی کے اندر ہے تو یہ عاجزی بتلاتی ہے، اور داعی عاجزی ہی کے راستے سے لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے۔ جب تک عاجزی نہ ہو تو اس کی دعوت کون قبول کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، وہ ایسا پھل ہے کہ وہ آپ کو ہر مہینے میں نظر آ جائے گا۔ تحفۃ القاری جو بخاری کی شرح ہے اس میں اس کی تشریح میں حضرت مفتی سعید صاحب نے لکھا، چونکہ مومن بندے کو اس پھل سے تشبیہ دی گئی کہ ایسا کون سا پھل ہے جو مومن کی مثال ہے اور 12 مہینے نظر آتا ہے، تو مومن کو کھجور کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے کھجور 12 مہینے نظر آتا ہے، 12 مہینے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مومن بھی اسی طرح ہر وقت دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے، لیکن اپنی فکر سے غافل نہیں رہتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مثالوں سے بات سمجھاتے تھے۔ تو اپنے بارے میں ہم داعی بنے، مدعی نہیں۔ ہمارا ہی کام ہے، ہمارا ہی کام ہے، یہ دوسروں کے دل میں دوسروں کے متعلق اپنے دل میں جگہ نہ ہونے کی دلیل۔ اور سب ہمارے کام ہیں، ایک بندہ سب کام نہیں کر سکتا لیکن سب کام کی تائید کر سکتا ہے، یہ حق پر ہے، اور یہ سارے شعبے حق ہے۔ جتنے شعبے اس وقت کام کر رہے ہیں یہ سب حق ہے، اور حق والوں پر اللہ کی مدد اترتی ہے۔ حق میں تعاون ہوتا ہے، تناؤ نہیں ہوتا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ مدرسہ بھی اس کا مصداق ہے، خانقاہیں بھی، دعوت و تبلیغ کے مراکز بھی، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کتابیں لکھنا وہ بھی زیادہ کتابیں لکھنا بھی اس امت کے اعزازات میں سے ہیں، اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اس امت میں ایسے ایسے رائٹر، قلمکار پیدا ہوئے کہ دوسری قوموں میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھ کر گئے، غریب الحدیث نام تھا، 45,000 اوراق پر پھیلی ہوئی کتاب تھی۔ کتنی بڑی کتاب لکھی، ذہن میں نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے، ارے ہوتا ہے۔ الفنون نامی ابن عقیل نے کتاب لکھی، 800 جلدوں میں وہ کتاب چھپی، 800 جلدیں بنی، کتنی بڑی کتاب لکھی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں مخلوق نے جتنی کتابیں لکھی اس میں سب سے بڑی یہ کتاب تھی، خالق نہیں۔ تو زیادہ کتابیں لکھنا یہ بھی اس امت کے اعزازات میں سے ہے۔ یہ سب شعبے آپس میں حق ہیں، اور حق میں تناؤ نہیں ہوتا، تعاون ہوتا ہے، تعارض نہیں ہوا کرتا، چھیڑ چھاڑ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دل میں بھی تھوڑا جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میں اس راستے سے کس قدر اللہ تک پہنچ رہا ہوں۔ اور جس داعی کی دعوت صبر اور دعا سے خالی ہوتی ہے، ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، جس داعی کی دعوت صبر اور دعا سے خالی ہوتی ہے وہ دعوت اس کے حق میں بھی نفع نہیں دے سکتی، دوسروں کیا نفع دے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کی اس محنت میں دعا کا مقام 12 آنے ہیں، دعوت کا مقام 4 آنے ہیں۔ 25% دعوت ہوگی تو چلے گا لیکن دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ دعا کے 2 درجے ہیں، ایک مقبول ایک محفوظ۔
ہم نے دعا کی، فوراً جو مانگا تھا مل گیا، گویا دعا قبول ہو گئی، اور جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، مطلب یہ ہے کہ دعا محفوظ کر لی گئی، ملے گا ضرور۔ اگر داعی اللہ کے وعدوں پر یقین نہ رکھے تو اس سے بڑا جاہل آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے فرش پر کوئی نہیں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ تو یا تو دعا مقبول کر دی جاتی ہے یا محفوظ کر دی جاتی ہے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ ابھی اتنی ٹھنڈی کا موسم ہے، میرا بیٹا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کلفی دلا دو، میں دلاؤں گا، حالانکہ میں نے اس سے کہہ رکھا ہے کسی سے کچھ مت مانگنا، مجھ سے ہی مانگنا، خبردار اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اب میں نہیں دے رہا ہوں تو کیا آپ لوگ مجھے ظالم کہیں گے؟ نہیں، یہ تو عین خیر خواہی ہے کہ ابھی یہ مانگنا اور اس کو دے دینا یہ بچے کے لیے ابھی نقصان کا سبب ہے۔ اسی طرح داعی بسا اوقات بہت لمبی لمبی باتیں مانگ لیتا ہے اور ملتی نہیں ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، مصلحتوں پر غور کرتے ہیں پھر دیتے ہیں، لیکن دیتے ضرور ہے۔ یا پھر یہ کہ یہ دعائیں محفوظ کر لی جاتی ہے، قیامت کے دن جب اس کا بدلہ دیا جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کاش کوئی دعائیں قبول نہ ہوتی، سارے بدلے یہاں مل جاتے، لیکن نہیں، دنیا دارالاسباب ہے، یہاں دعائیں بھی قبول ہوگی اور کچھ دعائیں محفوظ بھی کر لی جائے گی، لیکن ملتا ضرور ہے۔ جو اس در کا بھکاری ہوتا ہے وہ قسمت کا سکندر ہوا کرتا ہے۔ یہی تو ایک راستہ ہے نا، کہاں جہاں ابرو نہیں جاتی، باقی جہاں جائیں گے وہاں عزت نیلام ہو جاتی ہے، بس یہاں نیلام نہیں ہوتی، یہی ایک در ہے، یہی ایک دروازہ ہے۔ تو جس داعی کی دعوت دعا اور صبر سے خالی ہوتی ہے وہ دعوت اس کے حق میں بھی نفع نہیں دیتی، دوسروں کو کیا نفع دے گی؟ دوسروں کو کیا نفع دے گی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار کہا جا رہا ہے لا تحزن، آپ غم نہ کیجیے، فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا تم اپنے آپ کو کس قدر بھلا دو گے؟ یہ میں نے آپ کی ذہنی سطح کے مطابق ترجمہ کیا۔ کیا کرو گے؟ کیوں اتنا اپنے آپ کو تڑپا رہے ہو؟ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اتنے فکر مند ہو گئے کہ جب یہ فکر سوار ہوتی ہے تو وہ صحیح معنوں میں داعی بن جاتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں، اتنا اپنے آپ کو تڑپا دیا، لیکن جگہ جگہ تاکید بھی کر رہے ہیں وَاصْبِرْ، صبر کرو، اس لیے کہ اس محنت میں صبر کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں، یوں سمجھ لو کہ یہ ہمارا زیادہ راہ ہے۔ صبر نہ ہو تو چپ چاپ بیٹھ جانے کا سائڈ پر، ورنہ آدمی کام کو بھی برباد کر دیتا ہے، اپنے نام کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کہ فلاں جگہ جماعت میں جانا ہوا تھا، نہ مسجد ڈھنگ کی تھی، نہ وہاں اے سی تھا، اور نہ ساری چیزیں مہیا تھی، کچھ نہیں تھا، یوں سمجھو بہت پریشان ہوئے، نعوذ باللہ۔ کیوں پریشان ہوئے؟ پریشان کس بات کے؟ اب جیسے ہماری یہ جماعتیں نکلتی ہے، بہت خوشی کی بات ہے، نکلنا بھی چاہیے، اور جو جماعتوں میں جاتے ہیں انہیں میرے طرف سے 100 دعائیں، اور دن رات کی ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جب جماعت میں جا رہے ہیں تو کوشش اس بات کی ہے، جب بھی جائیں، کوئی میں آپ کو روانگی کے آداب نہیں بتا رہا ہوں، جب بھی جائیں، جو بھی ساتھی جائیں، 2 باتوں کا خاص لحاظ رکھیں۔ ایک تو یہ کہ 40 دن میں جا رہا ہوں، 40 دن میں اگر میری سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوئی تو پھر میرا وقت لگانا بیکار ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا برسوں سے لگے ہوئے، لیکن جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی مکتب کا بچہ ہے جو الف با لے کر بیٹھ رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، 4 مہینے لگ جاتے ہیں لیکن قرآن کریم صحیح نہیں ہو پاتا۔ تصحیح کی طرف توجہ دی جائے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے لیکن صحیح پڑھنا ہے۔ بہت سی دفعہ ہم نے کچھ پڑھا، معنی بدلا، معنی کیا بدلا کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جل جیم کے ساتھ، جل اس کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونا، اللہ جل جلالہ، اور ذل ذا کے ساتھ بنا پھسل جانا، کتنے معنی بدل گئے۔ ضاد کے ساتھ ضل گمراہ ہو جانا، کتنے معنی بدل جاتے ہیں، حالانکہ جیم ذا ضاد سب ایک جیسا ہی لگ رہا ہے۔ ذل ذال کے ساتھ ذلیل ہو جانا، اور وہ جو ہم نے پڑھا تھا مکتب میں توئیں زوئیں، ضل اس کے معنی سائے میں آنا۔ اب یہ سارے حروف ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں لیکن کوئی ٹھکانہ ہے، اس لیے ہمیں تجوید کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ باقی آداب تو آپ کو اکابر بتائیں گے اور بعد میں بھی بتاتے رہتے ہیں، اور ہر آدمی کہتا ہے کیسا وقت لگا رہا ہے، لیکن جب میں جماعت کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو پہلے یہ پوچھتا ہوں آپ کی تجوید کا کیا حال ہے، کتنا آپ نے قرآن کریم صحیح کیا 20 دن کے اندر، مجھے بتائیے۔ اور نمبر 2،
1350 کے قریب ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، لیکن وہ چل پڑی ہے 1350۔ تو ہمیں تو کس قدر احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو کس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن ماجہ شریف اور مسلم شریف کا مقدمہ، دونوں میں نے آپ کو حوالے بتائے، ان دونوں کتابوں میں ایک روایت آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف ایسی بات کی نسبت کرے جس کو میں نے بیان نہیں کیا، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے، مقدمے میں آپ کو مل جائے گی، اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ تو ہمیں کتنا سوچنا چاہیے اور کس قدر ہمیں احتیاط کے ساتھ بولنا چاہیے کہ جو ہمارے اکابر نے ایک کنارہ لگا دیا ہے فضائل اعمال ہی سے بولو، وہ اسی لیے تاکہ ہماری باتیں قرآن و سنت کے دائرے سے خارج نہ ہو، اور بہت سی دفعہ تو یہ ہماری باتیں ہی بہت سی دفعہ فتنوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہمیں کس نے پھر داعی کہا؟ لہٰذا بہت بچنے کی ضرورت ہے، علماء کی ماتحتی میں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنے شعبے کام کر رہے ہیں، مدارس کی لائن کے، خدمت کی لائن کے، اور خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز، تصنیف و تالیف کے شعبے، کتابیں لکھی جا رہی، سب دین کی محنت ہے، اور یہ سب حق ہے۔ حق والوں پر اللہ کی مدد آتی ہے، ہم ان حق والوں سے الگ نہ ہو جائیں۔ یہ میرا ہی کام ہے، میرا ہی کام ہے۔ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا تو بچہ بھی توڑ دے گا، شیطان تو بہت دور ہے، بچہ ہی توڑ دے گا پہلے 1.5 اینٹ کی مسجد۔ تو بہرحال آخر میں 1 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت بھی ختم ہوا جا رہا ہے۔ ہر دور میں دین کا کام الگ الگ شکل میں ہوا۔ شروع میں خلافت راشدہ کے ذریعے، پھر محدثین نے اس کام کو سنبھالا، پھر متصوفین خانقاہوں کے ذریعے یہ محنت ہو رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوئی اور ختم ہو گئی، نہیں، وہ تو ابھی بھی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کتابیں لکھی جا رہی ہے، اور مدرسہ تو سب سے پہلی بنیاد ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جس دکان سے میں نے سامان لیا ہے اس دکان والوں کا مجھے احسان ماننا چاہیے۔ پاور ہاؤس ہے مدرسہ، جہاں سے یہ بجلی مل رہی ہے۔ خانقاہ والوں کو بھی مکاتب پاور ہاؤس کی طرح ہوتے ہیں، جہاں سے بجلیاں ملتی ہے خانقاہ والوں کو، تبلیغ والوں کو، دعوت و تبلیغ والوں کو، کتابیں لکھنے والوں کو۔ لہٰذا سب کی تائید کریں اور مدرسوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ یہی سے داعی پیدا ہوں گے جو ہماری نسلوں کی رہبری کریں گے۔ تو سب دین کی شکلیں ہیں، مقصد اللہ تک پہنچنا ہے۔ کوشش کریں گے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں داعی بنائے۔